جعلی مدد. انڈرسٹینڈنگ اسلام کا جو عنوان ہے ویسے یہ بڑا وسیع عنوان ہے، آپ جانتے ہیں. بہت لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے، اسلام کی ہسٹری اور اسلام کی سویلائزیشن کی، اور اس پہ اتنا مٹیریل ہے اور اتنی کتابیں ہیں کہ آپ کی زندگی پوری گزر جائے تو شاید آپ کتابوں کی تعداد بھی نہیں گن سکیں گے. اس لیے ظاہر ہے کہ ہم ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ اسلام کی تمام باتوں کو ہم کسی ایک لیکچر میں سمونے کی کوشش کریں، مگر ہم ہماری ضرورت کے مطابق جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں ان مسائل کی روشنی میں اور جو کرنٹ ایشوز ہیں کہ جن میں ہمیں اسلام کی اصولوں سے کچھ ہدایات، کچھ روشنی کی ضرورت ہے، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. اسلام کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم، تاکہ ہمارا کانٹیکسٹ، ہمیشہ کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہمارا کانٹیکسٹ واضح ہو جائے تو ہم پہلے ذرا دین کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ ہم انسان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر ہم کریچرز کے بارے میں بات کر لیں، مخلوق کے بارے میں، تو انسان مخلوقات کے کانٹیکسٹ میں آ جاتا ہے اور ایک وسیع حوالے سے ہم انسان کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم اگر دین کے حوالے سے پہلے دین کو جاننے کی کوشش کریں کہ دین بیسیکلی کیا ہے، اور اس حوالے سے پھر ہم اسلام کو دیکھیں اور اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات کو دیکھیں، اس کے ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کو دیکھیں اور اس میں اپنے آپ کو ہم پلیس کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اس پلیسمنٹ کے حوالے سے ہمارے اپنے موومنٹ میں جہاں جہاں ہمیں اسلام کی گائیڈنس کی ضرورت ہے یا ہماری سراؤنڈنگ میں ہمیں زیادہ جہاں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، مزید فہم کی ضرورت ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو گریجولی جو ہے ہم ہمارے ایشوز کی طرف فوکس کریں گے. پہلے ہم وائڈر کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. لفظ دین، کیونکہ اسلام کے بارے میں آپ کسی بھی اور لینگویج میں بات کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی جو اصل زبان ہے، اس زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا اس معاشرے میں کیا معنی ہے. مثلا ہم اسلام کو ایک ریلیجن کہہ کے اور انگلش میں ریلیجن کے کیا معنی ہوتے ہیں اس سے ہم اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسلام جس زبان میں اترا ہے اس میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کیا معنی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں. تو اسلام کو ایک دین کہا گیا ہے اور ہم دین کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں. اور دین ایک ایسا لفظ ہے قرآن میں کہ قرآن کے ڈفرینٹ آیات جس میں دین کا لفظ یا اس کے ڈفرینٹ معنی استعمال ہوئے ہیں اس کے بہت سے حوالے ہیں، بہت سے کانٹیکسٹ ہیں، مگر بنیادی طور پر جو معنی اس میں استعمال کیے گئے ہیں لفظ دین کے، اس میں ہے غلبہ، اقتدار، حکومت، آئین، قانون، نظام، فیصلہ، جزا و سزا، بدلہ، روش. یعنی قرآن میں جو ڈفرینٹ آیات ہیں، مثلا مالک یوم الدین، تو ہم کہتے ہیں بدلے کے دن کا مالک. وہاں مذہب کے دن کا مالک سوٹ نہیں آتا. جہاں سوال آتا ہے کہ بھئی آج دین کس کا ہوگا، تو وہاں یہ معنی دیتا ہے کہ آج حکم کس کا چلے گا، آج امر کس کا ہوگا، آج فیصلہ کس کا ہوگا. تو ایک بہت ہی وسیع المعانی لفظ ہے دین جو اسلام کے واسطے استعمال کیا گیا ہے. دین کا تعلق جو ہے بیسیکلی ہم جب اسلام کی بات کریں گے اور آگے جا کے لفظ اسلام کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو وہ ایک ضابطہ حیات، ایک روش زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک پرنسپل، ایک کانسیپٹ پہ وہ بات آ کے ٹھہرے گی. اور وہ جو بات ہوگی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق مخلوقات میں
بنیادی طور پر انسان کے ساتھ ہے، اور انسان کے ساتھ بھی دین کے تعلق ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دین کا تعلق انسان سے بھی نہیں ہے، دین کا تعلق عقل سے ہے۔ وہ انسان جو کسی بھی طرح عقل سے محروم ہے، اس پہ دین اپلائی نہیں ہوتا۔ مثلا بچہ ہے جس کی عقل ابھی تک پرورش نہیں پائی ہے، تو دین اس پہ اپلائی نہیں کرتا۔ دیوانہ ہے جس کی خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو دین کے احکام کا اس پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ حیوانات پہ بھی نہیں ہوتا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں۔ تو بچے، دیوانے، حیوان، جمادات، نباتات وغیرہ کسی پر بھی دین کا اطلاق نہیں، چونکہ دین میں خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ ان میں کچھ احکام دیے جاتے ہیں اور ان احکام کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروفیسر حسین نصر ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں آئیڈیلز ریالٹیز آف اسلام میں، جو ان کا ایک چیپٹر ہے اسلام پر۔ وہ کہتا ہے کہ دین کے اندر دو اہم چیزیں ہیں، دین میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ڈاکٹرین ہے اور دوسرا میتھڈ ہے۔ ایک ڈاکٹرین یعنی عقائد ہے، یہ جنرل ہم دین کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کار ہے۔ ان دونوں کا آپس میں لنک کیا ہے اور ان دونوں کے معنی کیا ہے؟ ڈاکٹرین جو ہے وہ ریئل، جو ایبسولوٹ اور جو ریلیٹیو ہے، ان کے درمیان ایک ریلیشن کا نام ہے۔ مثلا آپ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں جا کے بات کریں، جب آپ ریالٹی کی بات کرتے ہیں، ریئل کی بات کرتے ہیں، ایبسولوٹ کی بات کرتے ہیں، تو خدا کے بارے میں، پھر وہ جو بھی زبان اس کے لیے استعمال کیا جائے، اور انسان کو، مخلوقات کو ان کے ساتھ ایک ریلیٹیو ٹرم دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ ایبسولوٹ کے لیے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ڈاکٹرین بنتی، بھئی خدا یہ ہے، فرشتے یہ ہیں، دینیات، یعنی وہ باتیں جو ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، جن کے بارے میں ہم کچھ ایمان رکھتے ہیں، کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹرینز ہیں۔ کسی بھی تعلیم سے ہم وہ حاصل کر کے اس کو بلڈ کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے عقائد ہیں۔ تو ڈاکٹرینز اینڈ میتھڈز، میتھڈز کیا ہے کہ وہ جو آپ کے ڈاکٹرین ہے، ان ڈاکٹرین پہ کانسنٹریٹ کر کے اس کے نتیجے میں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ طریقہ کار آپ اپناتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم، اور اگر عام زبان میں کہیں تو دین میں ایمان اور عمل ہے، عقیدہ اور عمل ہے۔ آپ کو کچھ ماننا ہوتا ہے اور کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں دو اہم باتیں یہ ہیں کہ جو ڈاکٹرین ہے اس کی زبانوں میں فرق ہے، جو میتھڈز ہے اس کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ اگر ہم ان بنیادی پرنسپلز کو شروع ہی سے سمجھ لیں تو شاید ہمارے بہت سارے سوالات، جو خاص طور پہ ہم رائٹ رانگ ایٹیٹیوڈ لے کے سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، یا ایسا کرنا درست ہے، ایسا کرنا درست ہے، یہ جو خاص طور پر ہم ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ لے کے کہ اس نے یہ کام کیا ہے وہ غلط ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں صحیح ہے، وہ یہ مان رہے ہیں غلط ہے، ہم یہ مان رہے صحیح ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو عقیدے میں بھی ڈائیورسٹی ہے اور جو پریکٹس میں بھی ڈائیورسٹی ہے، عقیدے کی زبان میں فرق ہے، میتھڈز کے مینز میں فرق ہے، وہ ڈیفرنٹ روڈز ہیں، ڈیفرنٹ ویز ہیں، ڈیفرنٹ راستے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی کسی پر بہت جلد ججمنٹل نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں دے گا۔ تو ڈاکٹرین از ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا ایبسولوٹ اینڈ دا ریلیٹیو۔ اللہ جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے اور جو مخلوق ہے وہ ریلیٹیو ہے، اینڈ اے میتھڈ ٹو کانسنٹریٹ اپون دا ریئل اینڈ لیو اکارڈنگ ٹو دا ول آف ہیون، کہ آپ نے ایک دفعہ ایبسولوٹ کو ایکسپٹ کیا ہے، اور اب اس ایبسولوٹ کی تعلیمات کے مطابق جب ہم نیچے زمین پر اپنا عمل کرنا چاہتے ہیں، ایبسولوٹ پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں،
اس سے جو ہمارے اعمال کے راستے بنتے وہ ہمارے میتھڈس ہیں اور وہ مذہب کے اعمال بن جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ انسان میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو وہ خدا کے ساتھ شیئر کرتا ہے. یوں سمجھیے کہ وہ خدا سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے, خدا کے پاس سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے, جو ہر قدم پر دین میں اس کے لیے ضروری ہے, جو ایک ایسی خصوصی کوالٹیز اس کے اندر ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 3 ایسی کوالٹیز ہے جو انسان میں, جو خدا کی صفات کا حصہ ہے. نمبر 1 وہ کہتا ہے انٹیلیجنس, نمبر 2 ول, اینڈ نمبر 3 اسپیچ. پہلا ہے انٹیلیجنس, عقل. دوسرا ہے ارادہ, ول, اپنی مرضی سے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت اور آزادی. اور تیسری چیز ہے نطق, بیان, اسپیچ, زبان. اچھا, ان کا کیا مطلب ہے, ان کا کیا کام ہے؟ عقل کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ میں فریڈم ہے, اور عقل سرچ کرتا ہے, عقل سرچ کرتا ہے. عام طور پہ جب ہم مذہب پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایمان کی بات کرتے ہیں, عقیدے کی بات کرتے ہیں, تو اکثر ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں مذہب میں سادگی کے حوالے سے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی مذہب میں زیادہ عقل کا استعمال نہ کرو, زیادہ سوچو نہیں, زیادہ سوال نہیں کرو, اور بھوڑے من سریو. یہ جو بھوڑے من سریو کا گنان کا یہ لائن ہے, شاید میرے خیال سے بہت زیادہ کوٹ ہوا ہے, لیکن اس سے زیادہ مس ریپریزنٹ ہوا ہے, مس انٹرپریٹ ہوا ہے, کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے کہ بھوڑے من سریو. بھوڑے من سریو کا مطلب احمقانہ طریقے سے کسی چیز کو مان لینا نہیں ہے, بے عقلی اور نادانی سے کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کا نام نہیں ہے. بھوڑے من سے مراد انوسنٹ ہارٹ ہوتا ہے, پلین ہارٹ ہوتا ہے. عقل سے خالی دماغ کا نام بھوڑے من نہیں ہے. تو وہ جو بھوڑے من سے وہ کی بات ہے, وہ سادہ دل سے, انوسنٹ دل کے ساتھ, دل کی سادگی اور دل کی صفائی کے ساتھ. اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ پوچھو نہیں, زیادہ جاننے کی کوشش نہ کرو, زیادہ سرچ نہیں کرو, جیسا تم سے کہا گیا ویسا عمل کر لو. اگر یہی ہوتا, ایسا ہی کرنا ہوتا, تو دین حیوانوں کے واسطے زیادہ سوٹیبل تھا بجائے انسانوں کے واسطے, کیونکہ وہ تو بیچارے کر ہی رہے ہیں جیسا ان سے کہا گیا. کبھی کسی گدھے نے نہیں پوچھا, کبھی کسی کوے نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے تو نے کالا کیوں بنایا. ہم یورپ میں رہتے پھر بھی کالے, یہاں کم سے کم کوئی گورا کوا بنا دیتا, کہ وہ بیچارے کبھی نہیں پوچھتے ہیں. انہوں نے کبھی خدا کے کسی ایکٹ پہ کوسچن نہیں کیا. لیکن خدا فرماتے دین ان لوگوں کے واسطے نہیں ہے, دین ان لوگوں کے واسطے جن میں انٹلیکٹ ہے, جن میں انٹیلیجنس ہے. اور حاضر امام بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مذہب کی صحیح سمجھ آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ اپنے انٹیلیجنس کو یوز کر سکے, جب آپ کے انٹلیکٹ کو وہ اپیل کرے, یا جب آپ اپنے انٹلیکچوئل سرچ سے اپنے فیتھ کو اور کھلے طور پہ جاننے کی کوشش کریں. خود قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ, مثلا قرآن کی آیت ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آ گیا, اس میں زیادہ تم سوال نہ کرو, بس خدا نے لکھ دیا ہے قرآن میں, اسے پڑھ لو اور عمل کر لو. خدا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے زیادہ سوال نہیں کرو اور خلاصے میں مت جاؤ, بس تم جو کہہ دیا نا یہ آیت ہے. ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پہ تھنک نہیں کرتے ہیں, کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں, کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں, سرچ نہیں کرتے ہیں, یا ان کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں. تو جو لکھی ہوئی بات کو ہو بہو اسی طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے, خدا فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. مخلوقات میں بدترین مخلوق خدا کی نظر میں وہ گنگے اور بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے.
ان الشر الدواب عند اللہ، مخلوقات میں، زمین پہ بسنے والوں میں بدترین مخلوق گنگے بہرے اندھے، الذین لا یعقلون، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور یہ جانوروں کے واسطے استعمال نہیں ہوا ہے۔ ایک اور آیت تھوڑی سی لمبی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے جنات اور انسان میں سے ایک گروہ کو مخصوص کر کے رکھا ہے، یہ پہلے سے ہی کہ یہ اس قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کہ وہ لوگ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ہے مگر اس سے وہ غور نہیں کرتے، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اولئک کل انعام، یہ لوگ جانور جیسے ہیں، حیوانات جیسے، بل ہم اضل منہم، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یعنی وہ انسان جو نہ غور کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ اپنے انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے وہ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو یہ جو خدا نے انسان کو بخشش دی ہے، ایک اور آیت بہت انٹرسٹنگ ہے جو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ عقل مندوں کے کی تعریف میں خدا نے بیان کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے خدا کی آیات پڑھی جاتی ہے تو گنگے بہرے ہو کے اپنا سر نہیں جھکا دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے خدا کی آیات پڑھی جاتی، خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اندھے گنگے بہرے بن کے سجدے میں نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ اس پہ کوسچن کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بس ہم نے سن لیا فوراً اپنا سر جھکا دو، تو خدا فرماتا ہے مجھے ایسے لوگوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس کو بنانا بیکار گیا ہے۔ یہ اپنے فیکلٹیز کا استعمال نہیں کرتا ہے، یہ ان صلاحیتوں کو یوز نہیں کرتا جو کہ ان کو دیا گیا ہے۔ تو عقل کا کام ہے سرچ کرنا، اور یہ کہتا ہے کہ عقل سرچ کر کے الٹیمیٹلی لا الہ الا اللہ کو کائنات میں سے دریافت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کا فردر کنفرمیشن، اس کی تصدیق ہماری عقل سے، ہمارے سوالات سے اور ہمارے سرچ سے ہوتی ہے۔ تو خدا نے قرآن حکیم میں بھی جو لوگ بے دین ہیں یا جو لوگ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سفہا یعنی نادان، بے وقوف، اور لا یعقلون، وہ لوگ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس نام سے یاد کیا ہے۔ تو عقل کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم آئس کی کھیلتے ہیں کہ بھئی ہم پھسل رہے ہیں برف کے اوپر، تو ہم انٹلیکٹ پہ پھسل رہے ہیں، انٹلیکچوئل ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں پھسل رہے ہیں، وہاں سے وہاں پھدک رہے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس یا عقل کا استعمال یہ نہیں ہے کہ ایک جمی ہوئی جھیل ہے برف کی، اس پہ ہم گھوم رہے ہیں، بھئی ہم عقل کی سیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عقل کا مطلب ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کی سطح پہ سرفنگ کرنے کا نام عقل نہیں ہے، اس کی گہرائی میں جا کر اس میں جو ہیرے جواہرات موتی جو بھی خزانے اندر ہے اس کے ڈیپتھ میں ہے، اس ڈیپتھ میں جائے، ڈیپ جائے اور اس میں سے وہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات جو کہتا ہے انسان میں وہ ول ہے، قوت ارادی۔ اگر قوت ارادی نہ ہو تو آپ کو مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، مذہب ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ جس طرح خدا عقل کل ہے اور انسان عقل جز ہے جس میں خدا نے اپنی عقل کا حصہ رکھا، اس طرح خدا مکمل طور پہ آزاد ہے۔ خدا کی آزادی ایسی ہے، اتنی ایبسولوٹ ہے کہ اس میں کوئی سوال نہیں، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں ایکٹ کرنے کے واسطے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اگر اختیارات اور ول نہ دیا گیا ہوتا تو دین، فیصلہ، سزا اور جزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔
تو ہم نے آپ سے پوچھنا ہے ایک دن آپ نے کیا 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 نہیں کیا، مگر آپ کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی فیلسی ہے کہ آپ مجھ سے میرے اس عمل کے بارے میں سوال کریں گے جس کے کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، مجھے کوئی آزادی نہیں تھی. عقوبت محال است اگر بت پرست بے فرمان ایزد پرستت صنم. بہت اچھا شعر ہے فارسی کا. عقوبت محال است اگر بت پرست بے فرمان ایزد پرستت صنم. اگر ایک بت پرست اللہ کے حکم سے بت پرستی کرتا ہے تو پھر اسے سزا کیوں ملنی چاہیے؟ اسے تو جنت میں بھیجا جانا چاہیے کیونکہ وہ فرمان بردار ہے. اگر ہم ہر شخص یہ کہے کہ سب چیز خدا کرواتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ہر عمل خدا کنٹرول کرتا ہے، اور ہم خدا کے کنٹرولڈ آرڈر کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی فریڈم نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، تو ہمیں سزا اور جزا کے مرحلے سے نہیں گزرنا چاہیے، چونکہ وہ ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا. دین اسی وقت اپلائی ہوتا ہے جب آپ کے پاس ول ہے، کچھ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دو راستے بتا دیے گئے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. وہ شکر کرے یا کفر کرے وہ اس کی مرضی کی بات. اگر شکر کروانا کفر کروانا یہ بھی اس کے ہاتھ پہ کنٹرول ہو تو پھر ہمیں آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو آپ دیکھیں ول اور جو انٹیلیجنس ہے وہ آپس میں لنکڈ ہے. اور تیسری بات وہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، خدا اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے، اس طرح انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے. وہ قول سے، زبان سے، لینگویج سے اس کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا انٹیلیجنس، آپ کا ول اور آپ کا نطق، آپ کی زبان، یہ تینوں خدا کے ساتھ لنکڈ ہو جائے تب آپ ایک اچھے مسلمان بن جاتے ہیں. تب آپ کے پاس ایک کمپلیٹ اسلام آتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ان تینوں چیزوں کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اور اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام جو ہے اب زمین پہ موجود بہت سے ادیان میں سے ایک الہامی دین ہے. اب الہامی اور غیر الہامی، ریویلڈ اینڈ نان ریویلڈ ریلیجن جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. وہ ادیان جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے ریویل کی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، ان کی بنیاد اوپر ہے جہاں سے کچھ چیزیں نازل ہوئی ہیں، وہ ریویلڈ ریلیجنز ہیں، الہامی دین ہے. وہ ادیان جن میں زمین کے ہی کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے، اپنے آپ کو ترقی دی ہے، اور کچھ اصول لوگوں کے واسطے پیش کیے ہیں جنہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہمیں اوپر سے کچھ ملا ہے، انہوں نے سیلف ریئلائزیشن سے کچھ حاصل کیا ہے. وہ غیر الہامی دین ہے، مگر دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں. جس طرح اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، جن میں آسمانی کتاب اور پیغمبروں کی آمد کا تصور ہے، جن میں کوئی نص کا تصور ہے، کوئی میسنجر کا تصور ہے، تو وہ الہامی دین ہے. تو اسلام جو ہے وہ الہامی دین ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلم یسلم، یہ اس کا روٹ ہے، اور اس میں دو بنیادی میسج، ایک ہے پیس اور دوسرا ہے سرنڈر یا سبمیشن. ایک ہے امن کے معنی اس میں، اور دوسرے جو معنی اس میں ہے وہ سپردگی. اور قرآن حکیم میں جو اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ڈفرینٹ لیولز بتائے گئے ہیں. پیغمبروں کا اسلام بھی ہے، مومنین کا اسلام بھی ہے، عام لوگوں کا اسلام بھی ہے، اور پوری مخلوقات کا اسلام بھی ہے. تو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایک لحاظ سے یہ پوری کائنات مسلم ہے، اور دوسرے لحاظ سے کچھ مخصوص گروہ ہیں جو مسلم ہے اور باقی اس اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تو اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ مثلا خدا فرماتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون،
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین طلب کرتے ہیں؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین مانگتے ہیں؟ جبکہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جبکہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسلم، سب کے سب نے سبمٹ کیا ہوا ہے، سب کے سب نے سرنڈر کیا ہوا ہے، طوعاً و کرہاً، کسی قانون کے تحت، زبردستی یا نہ چاہتے ہوئے، ان کی مرضی کے خلاف یا نہ چاہتے ہوئے، مگر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی، اللہ کے سامنے سرنڈرڈ ہے۔ جب کائنات کی ساری چیزیں اسلم، مسلم ہو چکی ہے، سرنڈرڈ ہے، تو یہ لوگ اسلام کے علاوہ اور کون سا دین چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے فرمان کے مطابق اسلام اس پوری کائنات کا دین ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، اسلام کو ہم کسی پریکٹس یا ریلیجن کے نام سے یاد نہ کرے، کانسیپٹ کے نام سے یاد کرے، اور اس کانسیپٹ میں کوئی شخص ان چیزوں پہ عمل نہ کرتے ہوئے بھی ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اگر وہ خدا کے سامنے سرنڈرڈ ہے، جس طرح کے کائنات کی ساری چیزیں ہیں۔ دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرتا ہے خدا اس سے قبول نہیں کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے، اس کا مطلب وہ کانسیپٹ ہے جو خدا کے سامنے سرنڈر ہونے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ جانا چاہتا ہے، کسی اور کانسیپٹ پہ جانا چاہتا ہے، تو خدا فرماتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر ہے تو اسلام ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آپ جانتے ہیں کہ آج میں نے وہ خاص کانٹیکسٹ میں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تمہارے واسطے دین ہو گیا، اس کے لیے ہم راضی ہو گئے۔ تو گویا اسلام جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پیرامڈ کی شکل آپ اس کو دے کہ جو نیچے بہت پھیلا ہوتا ہے اور گریجولی اوپر نیرو ہوتا جاتا ہے، ٹاپ پہ بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اس کا گراؤنڈ ہے، اس میں ساری کائنات مسلمان ہیں۔ لیکن اس اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایک کانشیس اسلام ہے اور ایک آپ کا نان کانشیس اسلام، ایک وہ جو آپ جان بوجھ کر سیکھ کر اپنے قوت ارادی سے اپنے سرچ سے فیصلہ کر کے آپ مسلمان بنتے، ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو ریوارڈ ملے گا، اس میں وہ اسلام قبول کیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے کہ جس میں کوئی چوائس نہیں ہے، تو زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، آسمان سے نیچے پتھر کا گرنا، دریاؤں کا بہنا، جو چیز جس حال میں ہے اپنے اس حال میں اس کا رہنا، وہ اس کا اسلام ہے۔ مگر انسان کو چوائس دیا گیا ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، اس کے پاس زبان ہے، وہ سرچ کرے، چوائس کرے اور اعلان کرے۔ تو جو آپ اوپر جاتے ہیں اسلام کا دائرہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے، تو ایک مرحلے میں ساری کائنات جو ہے وہ مسلمان ہے، دوسرے لیول پہ یوں سمجھیے کہ یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کے بعد مسلمان آتے ہیں، اس سے بھی اوپر کے کیٹیگری میں شاید مومنین آتے ہیں، اور اس سے بھی اوپر کی کیٹیگری میں انبیاء آتے ہوں گے، جو حضور نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمانوں کے ٹاپ پر ہوں۔ تو گویا اسلام کی جو تعلیمات کا کوئی نچوڑ دیکھنا چاہے تو میری زندگی میں تو ظاہر ہے جو اسلام حضور کا ہوگا شاید دوسرے مسلمانوں کا اسلام وہ نہیں ہوگا، وہ اس سے کم تر ہوگا۔ تو جو آپ پھیلتے جائیں گے تعداد بڑھتی جائے گی اور شاید اسلام پہ عمل کی کوالٹی جو ہے وہ گھٹتی جائے گی۔ تو اسلام کا معنی بہت وسیع بھی ہے، اور اسلام اپنے عقیدے اور عمل کو قبول کرنے کے لحاظ سے گریجولی نیرو ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو شعوری اور غیر شعوری اسلام کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔
دین اسلام کی چند اہم خصوصیات کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے، اسلام کے اندر کیا خوبیاں موجود ہیں کہ جب ہم اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کوالٹیز کا سامنے رکھنا بہت لازمی ہوگا۔ اسلام اپنے ماضی کے تمام ریویل ریلیجن، اپنے ماضی کے جس سلسلے میں اسلام نازل ہوا ہے، اپنے تمام ماضی کے ادیان کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، پچھلے ادیان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی اصلاح اور ان کی تکمیل کرتا ہے، ان میں جہاں جہاں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں جہاں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت پڑے وہاں ان میں امپروومنٹ کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ میں خیال زیادہ ہم ایموشنلی، یا چونکہ یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر آپ کو جو کرنا ہے اس کی ایک ایک چیز کی باریک سی باریک ہدایت جو ہے وہ آپ کو اسلام میں کسی کتاب میں مل جائے گی یا قرآن میں مل جائے گا، بس یہ ضابطۂ حیات کہ 23 سال کے اندر قرآن نے اور حضور نے آپ کو قیامت تک کی ساری چیزیں جو ہے نہایت ہی باریکی کے ساتھ بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ پرنسپلز ہیں، اس میں کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنے کی اور جن کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حاضر امام کی جو تقریر آپ نے سیرت کانفرنس میں کراچی میں فرمائی تھی اس میں مولانا نے اس کا تھوڑا سا اشارہ کیا ہے۔ اسلام as even non-Muslims have observed is a way of life۔ آپ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ مولا کا یہ ارشاد ایک پبلک پلیٹ فارم میں ہے جہاں دنیا کے مختلف علاقوں کے اسکالرس اور علماء بیٹھے تھے۔ اسلام as even non-Muslims have observed is a way of life۔ This means that every aspect of the individual's daily existence is guided by Islam۔ اسلام کی ہدایات ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں موجود ہے۔ His family relations, his business relations, his education, his health, the means and manner by which he gains his livelihood, his philanthropy, what he sees and hears around him, what he reads, the way he regulates his time, the buildings in which he lives, learns and earns۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں ہدایات دیتا ہے۔ اچھا، وہ اسلام کی ہدایات کہاں ہے؟ اب جس طرح آپ جانتے ہیں حاضر امام آج کل اسلام کو سویلائزیشن پہ زور دیتے ہیں کہ اسلام کو آپ عقائد کے مجموعے کے طور پہ نہ دیکھیں بلکہ اسلام کو ایک تہذیب کے طور پہ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کو کس دور میں، کس زمانے میں کس طریقے سے اپلائی کیا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبیاں کس طرح اجاگر ہوتی رہی ہے۔ تو اسلامک وے آف لائف یا اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ایک بات ہم بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ ہمارے مستقبل کے مسائل کے حل کے لیے یا ہمارے موجودہ آج کے مسائل کے حل کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ماضی میں جا کے ڈھونڈیں، بلکہ اسلام کی جو ڈائنامزم ہے، اسلام میں آپ کے وقت کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ڈھونڈ نکالیں اور اس کو مستقبل پہ اپلائی کریں۔ یہ کانسیپٹ کبھی نہ رکھیں کہ ماضی میں کچھ چیزیں ہمارے مستقبل میں آنے والے تمام مسائل کے واسطے لکھ کے چھوڑی گئی ہے، بس وہ ڈھونڈ کے اس میں سے ہم نکال لیں۔ اگر ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہم ہر پہلا قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہم کو بار بار مڑ کے دیکھنا پڑے گا اور شاید وہ بہت کاسٹلی ہوگا ہمارے واسطے۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس سے امت مسلمہ کو آج سامنا ہے۔
اسلام کی تعلیمات دین اور دنیا دونوں پر حاوی ہے. اسلام کوئی ایسا دین پیش نہیں کرتا جس میں آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ چھوڑیے بس دنیا میں کیا رکھا ہے اپنے آخرت کا گھر آباد کریں. فائن آخرت کی ضرور تعلیم دیتا ہے، مگر اپنے کانٹیکسٹ میں اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگو. یہ بھی دنیا بھی اللہ ہی نے بنائی ہے اور اس دنیا میں اللہ نے بہت سی خوبیاں بہت سی اچھائیاں رکھی ہیں. یہ بالکل ایلیوژن نہیں ہے. آپ کسی کانٹیکسٹ میں اس کو ایلیوژن کہتے ہیں مگر ایبسولوٹ ٹرم میں اس کو آپ ایلیوژن نہ کہیں. یہ بھی تخلیق ہے خدا کی، اور اس تخلیق اور خدا کی کوئی بھی تخلیق بیکار اور فرسودہ نہیں ہے. اس میں بھی اچھائیاں ہیں. اس لیے فرمایا کہ آپ دعا مانگے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی بہترین عطا کر، اور ہمیں عذاب آخرت سے بچا. اور فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا. حضور کو خدا نے فرمایا آخرت کی فائدے میں سے، آخرت کے گھر کی بھلائی میں سے جو کچھ بھی اللہ نے تیرے واسطے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، یا وہ حاصل کرنے کی کوشش کر جس میں تیرے آخرت کے واسطے بھلائی ہے، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے وہ بھی نہ چھوڑ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اس دنیا میں بھی جو تمہارے حقوق ہیں ان حقوق کو مت بھولو، ان حقوق کو مت چھوڑو. اور یہی وہ تعلیم ہے جو حاضر امام ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم بیلنس کے ساتھ اس دنیا میں عمل کریں. اسلام ایک ڈائنامک دین ہے، فعال. ڈائنامک دین کے کیا معنی؟ ڈائنامک دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وقت میں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکے. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کو سمجھنے کے بارے میں. ہم یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے مسائل کے حل میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. مولا کے 48ویں جامع کا جو مولا کا لیٹر ہے امام سلطان صلوات اللہ علیہ کا، واٹ ہیو یو فارگٹن ان اسلام. یقیناً آپ لوگوں نے تقاریر کے مولا کی اسپیچز میں اس کو ضرور پڑھا ہوگا، اس پہ بحث بھی کی ہوگی. میں صرف یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو صرف اس تقریر پہ آپ ایک سیشن رکھیں جس میں اس پر ہم آپ سب آپس میں مل کر اظہار خیال کریں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اسلام میں ہم کیا بھول گئے ہیں. اور یہ پاکستان بننے کے ابتدائی دنوں کی بات ہے. اسلام کا چرچا بہت زوروں پہ تھا، اور یعنی اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی جو بدحالی ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ہم نے نماز روزہ حج کا جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، اس لیے شاید ہم اس بری حالت کو پہنچے ہیں. اور مولا نے اس کا جواب اس تقریر میں دیا ہے کہ یہ نماز روزہ حج نہیں ہے جس کے چھوڑنے سے ہماری یہ بری حالت ہوئی ہے، بلکہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. انٹیلیجنس کو سوچنا چھوڑ دیا ہم نے. ماضی میں اسلام نے اس وقت ترقی کی جب اس نے نیچر کے فینومینن کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جب اسلام نے اور مسلمانوں نے نیچر کی طاقتوں کا بھرپور استعمال کیا. آج اسلام کے تمام تر زور اور تمام تر مذہبی جوش اور ولولہ ہونے کے باوجود ہماری پوری زندگیاں ریموٹ کنٹرول پہ چل رہی ہیں. دوسرے ہمارے روزمرہ کے مسائل کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کیسی حکومت ہو اور کون ہو، ہمارے کیا اکنامک سسٹم ہو، ہمیں کون سا ادارہ رکھنا چاہیے کون سا نہیں رکھنا چاہیے، کتنی آرمی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے، کیا بجٹ ہونا چاہیے، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. یہ دور سے کنٹرول ہوتی ہے، اور یہ کنٹرولز ان کے پاس ہے جن کے پاس نیچر کی فورسز جو ہے جن کے کنٹرول میں ہے اس وقت. ہمارے دینداری تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور دینداری پہ ہمارا دباؤ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، مگر ہماری حالت دن بدن کیا ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ اسپیچ ہے مولا کی، جو آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی آج سے 40-50 سال پہلے. دیکھیے ہم کیا بھولے ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے یہ غلطیاں کی کہ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی
صرف آپ مذہب کا نام لے کر اور مذہب کا نعرہ لگا کر اور تعویذ ہاتھ میں باندھ کر آپ مملکت فتح نہیں کر سکتے ہیں. اس میں بہت سے فیکٹرز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام ایک ڈائنامک ریلیجن ہے، اسلام ایک فعال دین ہے، ٹائم کے ساتھ چلنے والا اور ٹائم کے مطابق آپ کے لیے رسپونڈ کرنے والا. کتنے پرابلمس اور کتنے مسائل امہ کے اندر موجود ہے، مگر شاید امہ یہ سمجھ رہی ہے کہ دین ان کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، یا دین سے رسپانس کس طرح حاصل کیا جائے، اسلام سے وہ گائیڈنس کس طرح حاصل کی جائے، شاید وہ میکانزم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس لیے اسلام میں اجتہاد کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیڈ کے مطابق آپ اپنے روزمرہ پیش آنے والے اور پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کے لیے، اس کے حل کے لیے آپ عقلی جستجو کریں، آپ اپنے انٹلیکٹ کا استعمال کریں اور مسائل کے حل کے لیے کوئی صورتحال نکالے جو آپ کا دین آپ کو بتاتا ہے اور دین اس کی تعلیم دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں یہاں سٹاپ کرتے ہیں اور آپ کے بریک کے بعد سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں. تھینک یو.